سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ کو اطلاع دی گئی ہے کہ رمضان کٹ کے سلسلے میں مزید تصویریں آنے والی ہیں۔ ایک دیہات میں کام ہو چکا ہے، اس کی ویڈیوز اور دعائیہ کلمات بھی آپ کو کل سنائی جائیں گی، لہٰذا اس میں حصہ لینے والے احباب ضرور حصہ لیں۔ نیچے یہاں پر تفصیلات دی جا رہی ہیں، اس پر آپ لوگ واٹس ایپ کریں گے اس نمبر پہ تو آپ کو ساری تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ یہ پہاڑی اور بہت ہی زیادہ ضرورت مند علاقوں میں راشن کٹ دی جاتی ہے پورے رمضان کے لیے، ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں، اور بھی جو بہت زیادہ اس وقت ضرورت مند محسوس کیے جاتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مسلمانوں کے سلسلے میں بھارت میں جو نفرت کا ایک طوفان اس وقت برپا ہے، اس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور نئے نئے چہرے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہیٹ اسپیچ کا یہ سلسلہ بے روک ٹوک جاری ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سلسلے میں نہ عدلیہ سنجیدہ ہے، نہ حکومتیں سنجیدہ ہیں، نہ اپوزیشن لیڈران اس سلسلے میں کوئی سنجیدگی سے اس سلسلے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے مطلب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بی جے پی رکن اسمبلی ہری بھوشن ٹھاکر، اب اس کا نام بھی جو ہے نفرت پھیلانے والوں میں جڑ گیا ہے۔ مختلف پورٹلوں میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، اس کے مطابق ہری بھوشن نے کہا کہ اویسی جیسے لوگ ملک میں رہے تو تباہی مچے گی، مسلمانوں کا ووٹنگ رائٹ ختم کر دینا چاہیے۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی ہری بھوشن ٹھاکر نے مسلمانوں کے خلاف یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا جب بہار میں بجٹ اجلاس کے حوالے سے ایوان کے اندر اور باہر ہنگامہ آرائی کی جا رہی ہے، اور اس کو دوسرا یہ روک دینے کے لیے اس نے مسلمانوں کو بیچ میں کھینچ لایا۔ ملک میں ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ویسی سیمانچل میں گھوم کر مر جائیں گے لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ 2047 تک ہندوستان کو اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں۔ بی جے پی جاگ گئی ہے، امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیں کس کس طرح کے باتوں کا اس وقت استعمال ہو رہا ہے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین آج میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں وہ جو پٹیل تھا، گجرات سے تعلق رکھنے والا کرن پٹیل، وہ کس طرح 5 مہینے تک کشمیر میں Z+ سیکورٹی لے کر کے لوگوں کو ٹھگتا رہا، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب بہت ہی سنجیدہ خبریں اس سلسلے میں آ رہی ہیں کہ ایک بہت سارے الگ الگ لیڈران کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں، اور اس کے خود کے پیجز میں جیسے ٹویٹر ہے اور دیگر پیجز میں سوشل میڈیا میں شیئر کی ہوئی ہیں۔ تو وہیں ناظرین گرامی 5 مہینے کی اس عرصے میں اس نے بہت سارے سنجیدہ جگہ، جیسے ہو سکتا ہے کہ جو آرمی کے مختلف دفاتر میں، پوسٹس میں اور سینئر آفیسرز کے میٹنگ میں تب اٹینڈ کر چکا ہے۔ اب ایک شخص جس کا نہ آرمی سے تعلق ہے نہ حکومت سے تعلق ہے، 5 مہینے تک فوج کے اندر گھس کر کس کی جاسوسی کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، کیا کہیں کوئی اور پلوامہ تو جیسا حادثہ نہیں پیش آئے گا، یہ کہتے ہوئے جب سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں الگ الگ قسم کی جو ہے سوالات کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور اس بات کو لے کر بھی سوال کیے جا رہے ہیں کہ آخر یہ فراڈ انسان بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ کیسے گھوم پھر رہا ہے، اور اس نے کس طرح سے فوج کو اور وہاں کے لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ جو ہے PMO یعنی کہ پرائم منسٹر آفس کا ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے۔ تو ناظرین گرامی کہاں تک کس طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ 5 مہینے 4 مہینے اگر فوجیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہے، اور فوجیوں کے خفیہ میٹنگ میں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ملک کی
فوج کی میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی خفیہ ہوتی ہیں، اس میں اگر یہ شامل ہو رہا ہے، مختلف دفاتر میں جا رہا ہے آرمی کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے سوالات اٹھیں گے، اور اسی کو لے کر کے اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں ہنگامہ مچے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے خواتین کے خلاف جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص ہماری مسلم بہنیں نہیں سمجھ رہی ہیں۔ ابھی ایک دن پہلے یا بلکہ کل ہی میں نے پرائم ٹائم میں ایک خاتون کے سلسلے میں بتایا تھا، مسلم خاتون کس طرح بھگوا ٹریپ کا، لو ٹریپ کا جو ہے شکار ہو جاتی ہے، پھر شوہر اس کو نکال باہر کر دیتا ہے۔ اب جو خبر یہ آ رہی ہے کہ حمیدہ خاتون سدھارتھ نگر کی 7 سال پہلے پربھوناتھ رام گوپال وشوا کرما، جس کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ شادی رچائی تھی اور اپنا دھرم بھی بدل لیا تھا۔ 2 دن پہلے اس نے انیتا، جو اس کی بیوی کا اس سے شادی کرنے کے بعد جو نام بن گیا تھا، یعنی کہ حمیدہ خاتون سے انیتا جو بن گئی تھی، اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس وقت محبت کے نام پر مسلم لڑکیوں کو پھنسانا، پھر ان پر ظلم و ستم کرنا، اور پھر ان کا قتل کر دینا، یہ بھگوا لو ٹریپ کا اس وقت جو ہے ایک سنگین اور بہت ہی بھیانک چہرہ ہر 2 دن کے بعد نکل کر کے آ رہا ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی کیا ہماری مسلم بہنیں نہیں سمجھیں گی؟ یہ بہت ہی ضروری سوال ہے ناظرین کرام۔ یہ ساری خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ الرٹ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، خبریں ہماری سن رہے ہیں وہ دوسروں تک بات پہنچائیں، اپنے خاندان میں، اپنے سماج میں، اپنے محلے اور بستی میں، کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے بھگوا لو ٹریپ کا ایک پورا جال بچھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے خواتین کو، مسلم خواتین کو، بہنوں کو پھنساتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہیں۔ اور پھر اس قدر اس وقت جو ہے ہوس پرست اور گھٹیا ہو چکی ہے انسانیت کی جو خبریں دی جاتی ہیں، وہ خبریں دینے کے لیے بھی کبھی ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ ابھی دیکھیے کہ دوست کا باپ 7 سالہ بلکہ 7ویں کلاس میں پڑھ رہی طالبہ کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ آگرہ میں یہ معاملہ پیش آیا، بچی پریشان ہوئی، اور اس کا جو چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت، جس راگھویندر چوہان، یہ بی جے پی لیڈر ہے، زیادتی کی انتہا کر دیا 7ویں جماعت کی طالبہ کے ساتھ۔ لیکن کیا کسی میڈیا کو بھونکتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اس پر بات کرتے ہوئے دیکھا؟ صبح سے شام تک اس وقت جو ہے ایسے کرائم کے، ایسے جرائم کی لگاتار آئی، اور میڈیا کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ جو ہے ہندو مسلمانوں کو کیسے لڑایا جائے۔ کوئی لیڈر کچھ بول دے مسلمانوں کے خلاف، اور اس کو لے کر کے پرائم ٹائم میں ڈیبیٹ شروع کر دے اور مرغے لڑائے، اس لیے کہ یہاں بھی کچھ مرغے مل جاتے ہیں، اس دھرم کے بھی، اس دھرم کے بھی کچھ مرغے مل جاتے ہیں، اور ان کو لا کر کے لڑا کر کے جو اصل مسائل ہیں ان مسائل سے پورے 120 کروڑ بھارتیوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ آئیے ناظرین گرامی، بی جے پی کہتی ہے کہ ان کا دور چل رہا ہے، لیکن کرناٹک میں دیکھا جائے تو ہر طرف سیٹیں خالی خالی۔ ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے، سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ جب ان کے فنکشنز میں، ان کے جلوس میں عوام نہیں ہے تو یہ جیت کیسے جاتے ہیں؟ اوپر سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرناٹک میں 150 جو ہے وہ سیٹیں حاصل کریں گے، جبکہ یہاں 150 سیٹ بھی مکمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ پورا کا پورا جتنے بھی کرسیاں رکھی ہوئی تھی، کہیں تھوڑے تھوڑے کسی کارنر میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب خالی ہیں۔ کہتے ہوئے بہت سارے اپوزیشن نے اس وقت جو ہے کہا کہ یہ خالی کرسیاں ایک چیز بتاتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ووٹنگ کے موقع پر جو ہے وہ گھپلا کیا جاتا ہے اور اس پر کس طرح قبضہ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئی۔ یہ کرناٹک میں بی جے پی کا ایک فنکشن ہے جہاں پر جو ہے خالی کرسیاں نظر آ رہی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، فرانس میں اس وقت حالات بہت خراب ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ریٹائرمنٹ ایک قانون بنایا گیا ہے جس کی ترمیم کے برخلاف لگاتار احتجاجی مظاہروں میں تیزی آتی جا رہی ہے، اور مختلف جگہ جگہ جو ہے آگزنی کا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ 120 افراد کو اب تک حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو بتدریج بڑھاتے ہوئے 64 سال تک کرنا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پنشن اصلاحات کی مخالفین کے مظاہرے،
فرانسیسی وزیر اعظم الزبتھ بورن کی جانب سے بلارائے دہی کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سے بڑھا کر 64 سال کرنے کا ہدف ہونے والی اصلاحات سے متعلق بل کی منظوری کے فیصلے کے بعد پیرس کے ساتھ ساتھ ملک کی مختلف شہروں میں اس وقت جو مخالفین نے احتجاجی جلوس نکالے، جگہ جگہ آگزنی ہو رہی، ہر طرف جو اس وقت فساد مچا ہوا ہے، کوڑا کرکٹ گاڑیوں اور بعض سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے اور ہر طرف جو ہے انتشار کا معاملہ ہے۔ لگاتار پولیس مظاہرین کو گرفتار بھی کر رہی ہے، لیکن مظاہرین کی تعداد لگاتار اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اتنے بڑے شہر میں اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، یہی اگر کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو کس طرح اس کو میڈیا اچھالتا اور کیا کچھ ہوتا آپ جانتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ ناظرین گرامی اسرائیل کا بھی ہے۔ اسرائیل میں مخالف سیاسی جماعتوں نے کہا کہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی حکومت کی متنازع عدالتی پالیسیوں کے خلاف سڑکوں اور پارلیمان میں احتجاج جاری رہے گا۔ لگاتار لوگ راستوں پر اتر رہے ہیں، گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ جاری ہے اور آپ نے وہاں کی سڑکوں کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے لیڈر یائر لاپید نے اخباری کانفرنس کے دوران کہا کہ عدالتی قوانین میں ترمیم کا منصوبہ قومی سلامتی اور معیشت کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے، عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے۔ ظالم بنیامین نیتن یاہو یہ کمزور شخص کا مالک ہے جس پر وزیر قانون اور پارلیمانی رکن سمخاروتمان کو کافی دباؤ ہے۔ اس کے ساتھ یہ دونوں شخصیات عدالتی ترمیم پلان کو ذمہ داری بھی سنبھال رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی اسرائیل میں خود اسرائیل عوام اس وقت یہاں کے وزیر اعظم کے خلاف، یہاں کی حکومت کے خلاف اور ظالم نیتن یاہو کے خلاف ہو چکے ہیں اور یہ لگاتار احتجاجات بڑھ رہے ہیں، لیکن اس پر بھی پوری دنیا کا میڈیا خاموش بیٹھا ہے۔ اور کیوں خاموش بیٹھا ہے تو آپ جانتے ہیں، اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ناظرین گرامی مصر سے آنے والی ایک خبر کہ مصر میں گوشت اور مرغی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے ساتھ ایک نیا مشکوک واقعہ سامنے آیا جو بہت ہی زیادہ ہیبتناک ہے۔ غربیہ گورنری کی ضلع قطور میں منوف لوکیلٹی بینک کے اندر سے لوگوں کو گدھے کی 25 کھالیں اور کلیجی نکالے گئے گدھے ملے ہیں۔ شہریوں کو اس وقت پتا چلا جب علاقے میں مردار کی بدبو پھیلی۔ اس واقعے کے بعد آس پاس کے دیہات کے مکینوں میں خوف و ہراس کی کیفیت پھیل گئی ہے۔ قاہرہ 24 ویب سائٹ اگر آپ چیک کریں گے تو اس کی تفصیلات وہاں پر ملے گی کہ جیسے ہی لوگوں کو گدھوں کی کھال ملی تو متعلقہ حکام کو واقعے کی تحقیقات کر کے ضروری اقدامات کرنے کے لیے آگاہ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ غربیہ گورنری میں چند مہینوں میں اپنی نوعیت کا 11واں واقعہ ہے۔ ایک ماہ قبل مرکز تنتا کے گاؤں محلہ مرحوم کے لوگوں کو شوپر نالے کے کنارے 10 ذبح شدہ اور کھال والے گدھے ملے تھے۔ گزشتہ سال سوشل میڈیا پر قاہرہ کے جنوب میں واقع منیا گورنری کے شہر میں ذبح کیے گئے اور کھال والے گدھوں کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ اس سے پہلے قاہرہ کے شمال میں بحری سیکورٹی ڈائریکٹوریٹ ایک گروہ گدھوں کو ذبح کرنے، ان کی کھال اور گوشت کا کاروبار کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ مصری حکام کئی ایسے گروہوں کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو گدھوں کو ذبح کرنے، ان کی کھال اتارنے، ان کا گوشت فیوم، منیا، بحیرہ، غربیہ اور سوہاج کی گورنریوں میں فروخت کرنے میں ملوث پائے گئے تھے۔ تو ناظرین گرامی مہنگائی بڑھتی ہے جب دوسری چیزوں کی، تو کس طرح سے جو ہے یہ ملاوٹ کا معاملہ سامنے آتا ہے اور لگاتار جو ہے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور کتنا ہی افسوسناک معاملہ ہے کہ مصر میں اب جو ہے یہ گدھوں کی کھالیں نکال کر کے ان کی کلیجی بیچی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی میں کہتا ہوں ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔